بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد الرحمن یاسین مخاطب ہوں. وینزویلا کے صدر کو اور اس کی وائف کو جس طرح امریکی فوج کی طرف سے اغوا کیا گیا، یہ گنڈا گردی اور بدماشی کی ایک اعلیٰ مثال تھی. یاد رہے، کسی بھی کنٹری کے اندر آپ یوں گھس نہیں سکتے، کسی کے گھر آپ گھس نہیں سکتے. یہ گھسنا ٹریس پاس کہلاتا ہے. اگر پاکستان کے قانون کی بات کریں، انٹرنیشنل لاء کی بات کریں، پھر بھی یہ ایک بدماشی تھی. بدماشی کسی بھی خود مختاری کو کہہ لیں کہ کمزور کرتی ہے. ہر کنٹری جو ہے وہ آزاد ہے، اپنی خود مختاری رکھتی ہے. آپ یوں کسی کے اندر گھر میں گھس نہیں سکتے. وینزویلا کو پتا تھا کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوگا. وینزویلا کو یہ خبر تھی کہ ہمارے یہاں پہ کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے جس طرح کہ وینزویلا کے صدر کو گرفتار کیا گیا. یہ سب آئیڈیا تھا پہلے. اس کے باوجود وینزویلا کی فوج کچھ نہیں کر سکی، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر سکی، وینزویلا کا صدر کچھ نہیں کر سکا. کیوں؟ کیونکہ نہ ان کے پاس ہتھیار تھا، نہ ان کے پاس اٹامک پاور تھی، نہ ان کے پاس کوئی فوج تھی. یہ تین چیزیں کسی بھی ملک کا دفاع کرتی ہیں. جب دفاعی نظام آپ کے پاس نہ ہو تو آپ فیل ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی کنٹریز دیکھ لیں، ہر وہ ملک جس کے پاس اٹامک پاور نہیں ہے، یا جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، یا جس کے پاس فوج نہیں ہے، یہ تین چیزیں میں سے کوئی بھی کہہ لیں کہ دو چیزیں چل سکتی ہیں، لیکن اگر تینوں ہی نہیں ہیں تو وہ کنٹری جو ہے اس کا حال برا ہوتا ہے. آپ نے ماضی کے اندر بہت ساری کنٹریز کو دیکھا جن کے پاس فوج نہیں تھی، ان کا کیا حشر ہوا. بڑے بڑے ایسے ممالک، بڑی بڑی ایسی ہسٹریز گزری ہیں کنٹریز کا. ابھی بھی آپ نے حال دیکھا، یوکرین کے ساتھ کیا ہوا آپ نے دیکھا، ایون کہ فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. وینزویلا کے ساتھ بھی سیم اسی طرح ہوا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی فوج نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے کیوں یہ کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے؟ اس کی وجہ یہی تھی، کسی بھی ملک میں استحکام، کسی بھی ملک میں امن، کسی بھی ملک میں ترقی کے لیے سب سے پہلے دفاعی نظام ضروری ہے. آپ کی بغل کے اندر آپ کا وہ نسلی دشمن بیٹھا ہوا جس کا نام بھارت ہے، جس کا نام انڈیا ہے. کبھی افغانستان سے کہہ لیں کہ فائرنگ ہوتی ہے، اشتعال انگیزی ہوتی ہے، تو یہ بہت سارے معاملات ہیں. کبھی ایران آپ کے پاس اوپر کبھی نہ کبھی اٹیک کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا جو دشمن ہے آپ کا وہ انڈیا ہے. اور امریکہ انڈیا کے ذریعے کچھ بھی ہمارے ساتھ کر سکتا ہے. اگر ہمارے پاس آج دفاعی نظام نہ ہوتا، ہمارے پاس آج فوج نہ ہوتی، ہمارے پاس اٹامک پاور نہ ہوتی، تو شاید پاکستان اس روئے زمین پر ہوتا ہی نہ. کب سے تھپڑ مار کے ہم سے انڈیا ہمارا ملک چھین چکا ہوتا. ہم اگر آج تک بچے ہوئے ہیں، اللہ کا کرم ہے. اس کے بعد پاکستان آرمی نے جس نے ہمیں اب تک بچایا ہوا ہے. نہ چاہتے ہوئے یہ کروا سچا پہ تسلیم کریں. آیا کہ آپ پاکستان آرمی کے ساتھ بہت زیادہ اختلاف رکھتے ہیں، لیکن یہ وہ جملہ سچ ہے جو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. کسی ایک دو بندوں کے ساتھ آپ تنقید کر سکتے ہیں، کسی ایک دو بندوں کی وجہ سے آپ پورے ادارے کو آپ یوں نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ آپ کی جو سرحدیں ہیں وہاں پر جب دلیر کھڑے ہوتے ہیں تبھی ایک ملک کا نظام چلتا ہے. ورنہ جو آپ کا جو دشمن ہوتا ہے وہ اگر آپ سے بھاری ہو جائے، وہ تھپڑ مار کے آپ سے چیز کھینچ لیتا ہے. آپ اگر طاقتور ہیں تو کوئی آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ سے بات بھی نہیں کر سکتا. یاد رہے، اس کو تسلیم کیجئے، آرمی ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو آرمی ہے. آپ ایک دو بندوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا ادارہ گندا ہے. آپ پولیس ڈپارٹمنٹ لے لیں، ہم وکلا کا ڈپارٹمنٹ لے لیں. وکلا میں بھی ایسے آپ وکیل دیکھتے ہیں جو دوسری پارٹی کے ساتھ پیسے لے کے مل جاتے ہیں. آپ نے بہت سارے ایس ایچ اوز دیکھے ہیں جو رشوت کے کیس کے اندر جناب وہ کیا ہوتا ہے، ان کو رشوت کے کیس کے اندر ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں. آرمی کے اندر آپ نے بڑے بڑے ایسے جرنیل دیکھے ہیں، میجر دیکھے ہیں، کیپٹن دیکھے ہیں جن کا کورٹ مارشل ہوتا ہے. حالیہ دنوں میں فیاض احمد کا کورٹ مارشل ہوا، وہ کسی جس کا بھی بندہ تھا لیکن آرمی کا جرنیل تھا نا، وہ کورٹ مارشل ہوا. تو یاد رہے، کسی بھی ادارے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. آپ کسی ایک یا دو بندوں کی وجہ سے پورے ادارے کو گندا نہیں کہہ سکتے. آرمی ہے تو اس ملک میں امن ہے. آپ کہہ لیں کہ جی نہیں ہمارے لیے ایسے ہے تو ہمارے لیے، جو بھی کہہ لیں آپ، لیکن پھر بھی اس حقیقت کو مانیے، اس کڑوے سچ کو مانیے. آرمی ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو آرمی ہے. اور کسی بھی ملک کا جو نظام ہے نا، وہ تبھی چلتا ہے جب اس کے بعد دفاعی نظام ہوتا ہے. اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنا میرا خیال رکھیے گا. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. تھینک یو.